الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 21 جولائی 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 73 کا انعقاد ہوگا۔ اس سے پہلے کہ 1 to 1 کوسچن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع ہو، چند ایک گزارشات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ شمس الدین بھائی لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر فتنہ قادیانیت کے حوالے سے ان کی خدمات جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاں ریناؤنڈ ہیں ماشاء اللہ تعالی۔ چند ایک معاملات میں آپ لوگ اختلاف رائے ضرور کر سکتے ہیں، ان کے دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے کسی بات کے اوپر یا انداز کے اوپر اوورال ایک مخلص کوشش یہ لے کے چل رہے ہیں۔ ہمیں بھی چند چیزوں پہ اختلاف ہے، وہ چیز ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، اور ماشاء اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایکسیپٹیبلٹی کا مادہ بھی موجود ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے پچھلی مجلس کے اندر ہمارا ایک کلپ اسی میں سے کاٹ کے اپلوڈ ہوا تھا، قادیانیوں سے لین دین کا مسئلہ۔ تو اس میں جہاں کہیں میں نے اور کئی باتیں کی، ساتھ ہی ساتھ چند میں نے دبے الفاظ کے اندر ان کا نام لیے بغیر ذکر کیا تھا، لیکن چونکہ وہ دبے الفاظ ایسے تھے کہ وہ باقی لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہو گیا اور اس کو ان کے مخالفین نے بھی مس یوز کرنا شروع کر دیا۔ وہ کلپ بھی انہوں نے غور و تفکر کے ساتھ دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا عثمان بھائی کے ساتھ فون کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ میں علی بھائی کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میرے بارے میں ایسی بات کر دی ہے، باقی تو جو کچھ انہوں نے گفتگو کی مجھے اس گفتگو سے اختلاف نہیں ہے، لیکن جو میرے حوالے سے ڈسکشن کی اس پہ میری ریزرویشن ہے۔ اور عثمان بھائی نے پھر ان کو جواب دیا کہ آپ سنڈے والے دن تشریف لیں، تو اس کے بعد ابھی سنڈے آئی ہے، تو یہ ماشاءاللہ ان کو ہم نے جلدی بلا لیا تھا، کیونکہ آؤٹ اسٹیشن لوگوں کو ہم پہلے بلا لیتے ہیں۔ تو درس بھی انہوں نے ماشاءاللہ آج اٹینڈ کیا ہے، درس قرآن بھی، اور ابھی مجلس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کسی پروگرام کے سلسلے میں لاہور جانا ہے، تو یہ شروع میں ہی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے، پھر انشاءاللہ ان کو ہم رخصت کر دیں گے۔ ان کے حوالے سے میں وہ چیزیں کچھ کلیریفائی کر دوں۔ قادیانیوں کے حوالے سے میرا سٹانس آپ کو پتہ ہے کہ بالکل کلیئر کٹ ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کے حق میں اللہ اور بندے کا ڈیوائن تعلق اس حوالے سے ماننے کو کفر سمجھتا ہوں، خواہ اس کو امتی نبی بن کے کلیم کرے، خواہ وہ ذلی نبی بن کے کلیم کرے، خواہ وہ عقیدہ امامت کو اس حالت میں بگاڑ کے پیش کرے کہ اللہ اور بندے کا تعلق ہے وحی کے ذریعے، خواہ وہ یعنی تصوف کے نام کے اوپر کشف کے اندر اس طرح کی بگڑے ہوئے عقائد عوام کے سامنے رکھے۔ میں ان سب کے سب کیٹیگریز کو ختم نبوت کے 100% منافی سمجھتا ہوں، اور اس پہ ماشاءاللہ میرے کلپس ریکارڈڈ ہیں۔ قادیانیوں کے حوالے سے میرے ٹاپ آف دا لسٹ 2 کلپس ہیں۔ نمبر 1 قادیانیوں کو دعوت اصلاح، جس میں نے علمی دلائل سامنے رکھے ہیں، اور دوسرا قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے۔ اس حوالے سے میں نے کچھ سخت گفتگو کی ہے جو مسلمانوں کے ہاں بھی بعض لوگوں کو بری لگی، اہل علم کو تو خیر اچھی لگی، جذباتی لوگوں کو بری نہیں لگی، کیونکہ ہماری تو علمی ڈاکٹرائن ہے، جذباتی ڈاکٹرائن نہیں ہے۔ اب تیسرا کلپ اس حوالے سے جو آیا ہے، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن یہ ٹاپ آف دا لسٹ 3 کلپ اب بن گئے ہیں، وہ وہی ہے جو پچھلی دفعہ ریکارڈ ہوا ہے، قادیانیوں سے لین دین کا مسئلہ۔ وہ کلپ انہوں نے سنا، اور سب سے پہلے تو ان کی بڑائی ہے، انہوں نے کہا جی آپ نے میرے حوالے سے ہٹ کے جو باقی جتنی باتیں کی ہیں مجھے ان باتوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کلپ کو سننے کی وجہ سے مجھے دعوت کے حوالے سے مزید ایک یعنی کلیریفیکیشن ہوئی ہے کہ ہم نے قادیانیوں کے ساتھ پرسیکیوشن والا معاملہ نہیں کرنا، بلکہ علمی طریقے سے دلائل ان کے سامنے رکھنے ہیں کہ ان کے بزرگوں نے اور ان کے بابوں نے، جس طرح ہمارے مسلمانوں کے بزرگ بابوں نے جو دھوکہ دیا ہوا ہے، وہ دھوکہ ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام کے اندر واپس آ جائیں۔ تو ماشاء اللہ تعالیٰ ایکسیپٹنس کا مادہ موجود ہے۔ تو انہوں نے عثمان بھائی سے رابطہ کیا، ملاقات کرنی ہے، تو بعد میں نے عثمان بھائی کو کہا کہ انہوں نے جب مجھے بتایا، میں نے کہا ان کو بلوا لیں، کہتے ہیں میں نے ان کو کہہ دیا ہے۔ پھر بیچ میں ایک دفعہ عثمان بھائی سے میری عشاء کے وقت ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا جی آپ ان سے میری فون پہ بات کروائیں،
تو پھر میں نے شمس الدین بھائی سے اسی ویک میں فون پہ بات کی. میں نے کہا آپ جہلم تشریف لے آئیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے تو اپنی کسی بھی غلطی کو بھی ماننے پہ کوئی آر نہیں ہے, کیونکہ ہم تو اللہ کی رضا کی خاطر یعنی گفتگو کرتے ہیں اور دین کی سربلندی کے لیے کرتے ہیں, تو ہمیں کوئی آر محسوس نہیں ہے. اگر کسی حوالے سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے یا میں نے بدگمانی آپ کے بارے میں کی ہے اور آپ اس کی کلیریفیکیشن دینا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے آپ علی بھائی قرآن پہ حلف لے لیں کہ میں نے یعنی اس دعوت و تبلیغ کو مال کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا ہوا. جبکہ آپ نے اس طرح کی بات کی کہ آپ نے میری باتوں سے یہ تاثر لیا اور آپ نے اس کو بیان کیا, تو میں نے تو پہلے ان کو کہا کہ میرا وہ جوڈیشری کا بیان تو نہیں تھا, میں نے آپ کا نام تو نہیں لیا, لیکن انہوں نے کہا آپ نے جو کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو موجودہ اس وقت خلیفہ ہیں ان کے قادیانیوں کے, ان کے یہ رضائی بھتیجے لگتے ہیں جی, دودھ کے رشتے سے. جی اچھا, یہ لفظ رضا ہے, را کے اوپر زبر ہے, رضاعت. ایک رضا ہوتا ہے احمد رضا بریلوی والا, وہ را کے نیچے زیر ہوتی ہے, تو یہ دودھ والا رشتہ. تو انہوں نے کہا آپ نے چونکہ اشارہ ایسے دیا وہ تو دنیا میں ہی ہوں ایک. تو اب ہوا یہ کہ ان کے مخالفین نے بجائے ان کے ساتھ علمی بات کرتے ان کو گالی گلوچ شروع کر دی, اور یعنی وہی چیز جو ہم رونا روتے ہیں کہ پرسیکیوشن نہ ہو, قادیانیوں کی طرف سے, ان کے جذباتی لوگوں کی طرف سے ان کی پرسیکیوشن شروع ہو گئی, اور بڑی غلیظ زبان ان کے بارے میں, یعنی واٹس ایپ کے اوپر انہوں نے مجھے کچھ میسیجز بھی دکھائے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ ایک طرف یعنی قادیانی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں, علمی ڈیبیٹس کریں, اور دوسری طرف اگر وہ اس طرح کا بدتمیزانہ رویہ اختیار کریں گے تو پھر آپ کس منہ سے لوگوں کو یہ بات کر سکتے ہیں. ہم تو ہر اس طرح کے غیر اخلاقی رویوں کی مذمت کرتے ہیں, علمی ڈسکشن ہونی چاہیے, اور علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, علمی دلائل رکھے جائیں تو پبلک خود قبول کرے گی. تو انہوں نے یعنی بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے فوراً ایک کلپ چڑھایا آلموسٹ 2.5-3 منٹ کا, جس میں انہوں نے کہا کہ میں ان قریب اس کا ان ڈیٹیل جواب دوں گا. انہوں نے مولویوں والا کام نہیں کیا کہ بغیر ٹکٹ کے میرے اوپر چڑھ دوڑتے, انہوں نے فوراً اکیڈمی میں رابطہ کیا, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ میں ریگولرلی آپ کو سنتا ہوں. ان کی وائف بھی, ان کے پورے ماشاءاللہ ریگولرلی یہ یعنی ہمارے ویورز میں شامل ہیں ماشاءاللہ تعالیٰ, اور بڑی محبت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی نیچر کا پتہ ہے کہ اگر ہم آپ کے سامنے دلیل رکھیں گے تو آپ 1 منٹ بھی توقف نہیں کریں گے اپنی بات کے اوپر, یعنی ہٹ درمی کے ساتھ نہیں اڑیں گے. تو اس لیے میں نے کوئی جواب نہیں دیا, ڈائریکٹ رابطہ کیا, اور وہی ہوا ہے. جب رابطہ ہوا ہے بعد میں عثمان بھائی کے تھرو, میں نے جب ان سے فون پہ بات کی ہے تو میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ خود تشریف لے آئیں ادھر. پہلے تو میں نے, بلکہ انہوں نے کہا میں نے ملاقات کرنی ہے, میں نے کہا آپ کو آنے کی ضرورت نہیں, میں خود ہی کلیریفیکیشن دے دوں گا. لیکن پھر میں نے, انہوں نے جب کہا کہ چلے ملاقات بھی ہو جائے گی, 3 سال ہوئے ملاقات نہیں, کیونکہ 3 سال پہلے آئے تھے, اس کے بعد اب آئے ہیں. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, آپ آ جائیں, وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں, تو تاکہ ہم بعد میں کوئی بیچ میں نئی پاک نہ ڈال دے, کوئی گن پوائنٹ کے اوپر ویڈیو بن گئی ہے. تو اب تو میرے ساتھ میری اکیڈمی میں بیٹھے ہیں, میں ان کو ملنے نہیں گیا ہوا, یہ میرے پاس آئے ہوئے ہیں, تو اس میں تو کوئی ایسا خدشہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے. تو اس میں نے جتنی باتیں بولی تھیں وہ اس کے ساتھ یہ ایگری کرتے ہیں, اور میں کچھ آپ کی اجازت سے عرض کر دوں. کچھ لوگوں کی شمس الدین بھائی کے بارے میں یہ ریزرویشن تھی کہ جی علی بھائی جس طرح قادیانیت کے ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں, اور اس میں جن جن لوگوں نے جس لیول کا جرم کیا ہوا ہے سب کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, صرف ایک فرقے کو ٹارگٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی شمس الدین بھائی کو بھی چاہیے کہ بھئی مسلمانوں کے ہاں بھی اہل سنت کے اکابرین میں سے, بریلویوں میں یا دیوبندیوں میں جن جن بزرگوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں, یعنی وہ آپ کو پتہ ہی ہے جس کا میں اکثر روتا ہوں, چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک, تو اس کے اوپر بھی یہ بولا کریں. تو انہوں نے مجھے پھر بتایا کہ جی جب واٹس ایپ گروپوں میں ایسی بات ہوتی ہے تو میں کلیئر کٹ کہتا ہوں کہ جس نے بھی اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے وہ مجرم ہے. کیوں جی, ظاہر ہے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے, اور یہ کلیئر کٹ ہے. انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی اس کیٹیگری میں فال بھی نہیں کروایا. یہ کہتے ہیں ہمیں بھی یعنی مسلم کہلانے پہ ہی فخر محسوس کرنا چاہیے, یعنی دوسرے معنوں میں کیا کہ نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی ماشاء اللہ تعالیٰ. تو یہ بھی علمی کتابی ہے. تو وہ پورا کلپ چڑھا ہوا ہے, اس میں جو آخری پورشن ہے جس کو ان کی تصویر لگا کے نام لکھ کے ہائی لائٹ کیا, حالانکہ میں نے نام نہیں لیا تھا. ایون جن علماء کے بارے میں انہوں نے مجھ سے ڈسکشن کی تھی, میں نے ان علماء کے بھی نام نہیں لیے, چونکہ ان کے بارے میں اشارہ ذرا واضح تھا تو وہ لوگوں نے کیش کروانا شروع کر دیا. علماء کے بارے میں بھی میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں, اس سے مراد سارے علماء نہیں ہیں, علماء حق بھی موجود ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے علماء
ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ علماء سو کی اکثریت ہوتی ہے، وہ ہر معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس ٹاپک کو ہم چھوڑ کے صرف جو ان کے حوالے سے میں نے آخر میں چند ایک جملے بولے تھے، اس میں نے ان کو فون پہ بھی عرض کیا، اب ان کی موجودگی میں بھی، کہ میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا کہ علماء یعنی اس چیز کو دین کس سے کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور صرف اس مسئلے کو نہیں، باقی مسئلوں میں بھی وہ دین سے کمائی کرتے ہیں، ایک دوسرے فرقوں کے خلاف، سنی شیعہ کے خلاف، شیعہ سنی کے خلاف، بریلوی دیوبندی آپس میں، اہل حدیث ان کے ساتھ، یہ شیعہ کے ساتھ، شیعہ ان کے ساتھ، سارے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ایک سینسٹیو ہمارے لیے ایک ایریا ہے، قادیانیت والا مسئلہ، تو اس میں نے یہی بات کی تھی کہ ان کی باتوں سے میں نے یہ تاثر لیا کہ چونکہ انہوں نے وہ بات کی تھی کہ فلاں فلاں بھی یہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی نیت نہیں تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اسی وقت یہ کلیریفائی کرنا چاہیے تھا بجائے بدگمانی کرنے کے، لیکن میں نے، آپ یہ کہہ لیں، جلد بازی سے کام لیا، اور یا میں نے سمجھا اس طرح، اور صرف میں نے نہیں سمجھا، عثمان بھائی نے بھی۔ کیوں جی عثمان بھائی؟ میں نے بعد میں بھی ڈسکس کیا، عثمان بھائی کہتے ہیں یار، چونکہ ہم تو کہتے ہیں نا دودھ کا جلا وہ چھاج والا معاملہ بھی تو آپ کو پتہ ہے وہ پھر سوچ سمجھ کے ہی کرتا ہے، تو ہم چونکہ مولویوں کے ڈسے ہوئے ہیں، تو میں کہ عثمان بھائی لگتا ہے یہ بھی اسی چکر اس نے، انہوں نے کہا ہاں یار منو ہی لگتا ہے۔ تو اب چونکہ ہمارا کنسنسس ہو گیا، اور پھر اس پہ تر رہا یہ کہ یہ بھی 3 سال تک مصروف رہے، انہوں نے بھی کوئی اس طریقے سے، میرے ساتھ تو رابطہ نہیں، عثمان بھائی سے شاید ان کا رابطہ ہوا، تو وہ پھر تاثر پکا ہو گیا۔ میں نے کہا یار اگر یہ بات ہوتی تو دوبارہ وہ آتے ضرور میرے پاس، تو اس کی وجہ سے یعنی میرا یہ تاثر پکا ہوا۔ انہوں نے مطلب ان کی باتوں سے مجھے یہ تاثر ابھرا، لیکن ابھی فون پہ انہوں نے کہا جی مجھ سے آپ قرآن پہ حلف لے لیں۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی کہ یہ دین کو بیچتے نہیں ہیں علماء کی طرح، اللہ کی رضا کی خاطر لگے ہیں، اور اس کام میں ان کو لائف تھریٹ بھی ہے اس کے باوجود، اور بلکہ انہوں نے میری بھی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے کہا جی میں اپنی بیوی سے اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے تو ایک فرقے کے ساتھ پنگا لیا ہوا ہے، علی بھائی نے تو پوری دنیا کے فرقوں کے ساتھ پنگا لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ استقامت دیتا ہے انسان۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ہم تو اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو مجھے تو بڑی یعنی فوراً فکر لگ گئی۔ ظاہر ہے ہم تو یہ نہیں کہ ماں بدولت نے فرما دیا ہے واپس نہیں لینا۔ اور پھر وہ کلپ سب سے پہلے مجھے شمس الدین بھائی، میرے ابا جی نے مجھے ای میل کیا کہ جی یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، تم نے یہ کیا کیا ہے۔ تو پھر میں نے ابا جی کو آپ کو ای میل بھی دکھائی ہے، میں نے ان کو کہا کہ جی وہ ہماری بات ہوگی، ہم ان سے ریکویسٹ کی ہے، وہ آ رہے ہیں، تو میں اس کی کلیریفیکیشن دے دوں گا تاکہ لوگ مس یوز نہ کریں اس طرح کی چیزوں کو، اور بجائے علمی دلائل رکھنے کے اس طرح کی باتیں یعنی کریں۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ جن باتوں کے اوپر یعنی قادیانیوں کو ٹانٹ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ پولیٹیکل اسائلم کی خاطر، میں نہیں کہتا سارے لوگ، لیکن کئی لوگ ہیں جو اپنے گھروں کو خود آگ لگا دیتے ہیں، پھر ویزا لینے کے لیے جرمنی میں چلے جاتے ہیں، دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ تو جب یہ باتیں آپ کو بری لگتی ہیں تو پھر آپ بھی جب اس طرح کی باتیں دوسروں کے بارے میں کریں گے تو ان کو بھی اسی طریقے سے بری لگیں گی۔ تو علمی دلائل رکھا کریں، لیکن ان کی پرسیکیوشن کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ میں نے پھر وہ کلپ بھی دیکھے اور مجھے بڑا دکھ ہوا یعنی پرسنلی کہ یار یہ طریقہ ہے، اور پھر اس طریقے سے واٹس ایپ کے اوپر تو ذرا مزید روڈ لینگویج یوز کی گئی ہے۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں یہ کلیریفیکیشن ضرور دوں، مجھے کوئی اس بات کو ماننے میں آر نہیں ہے۔ جب ایک مسلمان فتویٰ تو ظاہر کے اوپر لگتا ہے، وہ واضح کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی میرا مقصد نہیں، نعوذ باللہ، میں اللہ کی رضا کی خاطر لگا ہوں، اور تو میں اس تکلیف کو خود فیل کر سکتا ہوں کہ میں بھی چونکہ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، میں تو اپنی جیب سے لوگوں کو کھلاتا ہوں بجائے کسی سے لینے کے، اللہ کا فضل ہے۔ 8-9 سال ہو گئے ہیں اس دعوت کو لانچ کیے ہوئے، جو شروع میں کہتے ہیں نہیں جی 2-4 سال بعد کرے گا، 9 سال گزر چکے ہیں۔ تو وہ میں مودودی صاحب والی بات کروں گا، لوگ کہتے تھے مودودی صاحب سے جب لوگوں کے فرقوں کو زد پڑی تو وہ کہتے تھے یہ مودودی دعوی نبوت کرے گا، تو لوگ کہتے تھے آپ اپنی کلیریفیکیشن دیں، تو مودودی صاحب پتہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ انشاءاللہ میں دعوی نبوت کیے بغیر دنیا سے جا کر پریکٹیکلی ان کو جواب دوں گا۔ تو مودودی صاحب 1979 میں فوت ہوئے ہیں، اور پریکٹیکلی وہ جواب دے کے ان سارے مولویوں کے منہ بند کر کے چلے گئے، اور آج پوری دنیا میں مودودی ہو رہی ہے، ان کے مولویوں کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اللہ تعالیٰ یعنی اخلاص کو عروج تک لے کے جاتا ہے۔ تو میں جناب آپ سب لوگوں کی موجودگی میں، جہاں جتنے بھی 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، پلس ویڈیوز میں تو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچے گا، میں پرسنلی یعنی شمس الدین بھائی سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے ان کی باتوں سے جو تاثر لیا
وہ ان کی کلیریفیکیشن کے بعد تو اب اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے، تو میں اپنے اس معاملے میں رجوع کرتا ہوں. بالکل ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے فضل سے انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن اپنی ذات کے حوالے سے دی ہے، علماء کے حوالے سے بھی نہیں ہے. ہاں تو چونکہ علماء کے میں نے نام بھی نہیں لیے ہوئے، نہ کوئی اشارے چھوڑے میں، لہٰذا وہ اس کے اوپر مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں. وہ تو مجھے پرسنلی خود بھی کئی باتیں ایسی پتہ ہیں، لیکن ان کی ذات کے حوالے سے میں یعنی بالکل کلیریفائی کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں سورس آف انکم دین کو نہیں بنائے ہوئے ہوں، نہ میں لوگوں سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اتنے پیسے دو گے تو میں تقریر کروں گا یا یہ کروں گا وہ کروں گا. اکثر اوقات تو کہتے ہیں میں کہیں پہ جاتا ہوں تو مجھے پیٹرول کا خرچہ بھی اپنی طرف سے کرنا پڑتا ہے، حالانکہ جو علماء بلاتے ہیں تقریر کے لیے یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ کم از کم اتنے حصے میں ضرور دین کو اس حوالے سے سپورٹ کیا کریں. یہ اخلاقی ذمہ داری ہے. باقی تو اگر کوئی اپنی محبت سے کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، وہ کرتا رہے. لیکن یہ کوئی ایسے معاملات جیسے مولویوں نے تنخواہیں فکس کی ہوئی ہیں خطبے پڑھانے کی، وہ ایسا کام نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنی لائف کو سٹیک پہ لگا کے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. اور میں یعنی ان کی اس دعوت کو اور اس اخلاص کو جو للہیت کے ساتھ، مال کے لیے نہیں بلکہ آخرت کمانے کے لیے، میں دلی طور پہ اپریشیٹ کرتا ہوں. اور اس حوالے سے اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو میں آپ اپنے دو چار الفاظ میں کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کر دیں انشاءاللہ. تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں علی بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جب یہ معاملے کی نوعیت دیکھی تو خود مجھے فون کیا رات کو، پھر 10-15 منٹ ان سے میری بات ہوئی. تو علی بھائی نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ میں اگر یہ تاثر آپ جو مجھے دے رہے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں قرآن پکڑ کے آپ کے سامنے حلفاً یہ کہہ دوں گا کہ میں اس نیت سے آپ کی طرف آیا نہیں، بلکہ ابھی علی بھائی نے بتایا نہیں کہ کس معجزانہ طور پہ میں ان کے پاس پہنچا تھا. بتا دینا آپ، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. میں گھر سے نکلا اسلام آباد جانے کے لیے، کوئی میرا پروگرام تھا تو میرے پاس 2-2.5 گھنٹے تھے. میری فیملی بھی ساتھ تھی تو میں نے کہا چلو بچے بھی سیر تفریح کر لیں گے. تو جب میں یہاں پہنچا تو میں یہ جو گول چوک ہے کینٹ والا، میں اس سے آگے نکل گیا، پھر میں واپس پلٹا. تو میرے گھر لگے خیریت ہے کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں نے علی بھائی سے ملنا ہے. کہنے لگے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں بات ہوئی. کہنے لگے کیسے آپ کو پتہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ کہاں رہتے. کہہ رہے کوئی نمبر؟ میں نے کہا کوئی نمبر نہیں. میں نے کہا نیت صاف ہے. تو میں نے گاڑی کا رخ ادھر کیا، چوک میں آ کے اب سوچ رہا ہوں کہ میں نے ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، سامنے جانا ہے، کیونکہ ادھر سے تو میں آ رہا تھا. تو میرے ساتھ ایک ساتھی آئے، جس طرح وہ ایک ہیوی بائک ہوتی ہے ہیلمٹ پہنے ہوئے. تو میں نے ڈاؤن شیشہ ڈاؤن کر میں نے پوچھا، میں نے کہا میں ثاقب بھائی، ہاں میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی میں نے علی بھائی کے پاس جانا ہے. کہنے لگے کون سے علی بھائی؟ وہ میں کہ وہ جو انجینئر مرزا علی محمد صاحب ہے نا. تو کہنے لگے آپ کا کوئی رابطہ ہے ان سے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے وہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے کیسے ملیں گے؟ میں کہا اللہ ملائے گا. آپ بتا سکتے ہیں؟ ان کو جانتے ہیں؟ نہیں تو میں اور 2-4 سے پوچھ لوں گا. واللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی گاڑی سائڈ پہ لگایا. انہوں نے اسی وقت عثمان بھائی سے رابطہ کیا. عثمان بھائی کو میں نے بتایا. کہنے لگے آپ کون ہیں؟ آپ نے کبھی پہلے آئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں پہلی دفعہ آ رہا ہوں اور اسی طرح آ رہا ہوں. تو الحمدللہ انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں. میں آیا تو انہوں نے کہا جی علی بھائی آدھے پونے گھنٹے میں آئیں گے. آپ کی قسمت اچھی ہے، آج علی بھائی بھی یہیں پہ ہیں. ہاں وہ میں آپ کو بتاؤں ویکینڈ نہیں تھا، میں تو اسلام آباد ہوتا ہوں آپ کو پتہ ہے جی. تو بائی چانس اس دن میں نے منڈے والے دن چھٹی کی ہوئی تھی اور میں اپنی وائف کو موٹر بائک پہ گھما رہا تھا. تو عثمان بھائی کی کال آ گئی. عثمان بھائی نے کہا جی وہ جی تھوڑے مہمان آئے نے. میں کہ یار یہ کہاں سے آ گئے؟ ان کو نہیں پتا میں تو اسلام آباد ہوتا ہوں، لیکن آج تو میں ادھر. میں نے وائف سے کہا کہ نہیں یار بندہ آیا اب تو مجھے جانے دو. تو وہ یہ بھی واقعی ادھر بھی کرامت ہی ہوئی ہے. میں کبھی کبھار ہی منڈے کی چھٹی کرتا ہوں اور اس دن میں نے کی ہوئی تھی. تو اس طرح پھر میں یہاں پہنچ گیا. یہاں میں نے ان سے کہنے کا آدھا گھنٹہ لگا. میں نے کہا جی ہم کھانا کھا لیں. ہم اوپر چلے گئے، وہاں ہم نے چپلی وغیرہ کھائے. پھر واپس آ کے میں علی بھائی کے پاس بیٹھا، بات چیت ہوئی. علی بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس فرقے میں ہیں؟ میں نے کہا فرقے سے تو میں نکل کے آیا ہوں، میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں. الحمدللہ. باقی یہ جو ہیں جو ان کی جو فرقہ بندی ہے، جو ان کے بڑے اچھے جنہوں نے کام کیا، میں ان کی عزت کرتا ہوں. میرا چونکہ ایک گول دائرے میں رہا قادیانیت کے اندر چناب نگر ابوا میں، تو مجھے تو اصل میں اسلام کے بارے میں تو پتہ ہی کوئی نہیں. مجھے وہ جو مرزا قادیانی کا بگڑا ہوا جو اسلام تھا اس کے بارے میں نالج رکھتا تھا، سمجھتا تھا. تو بہرحال پھر ماشاءاللہ علی بھائی نے مجھے کہا، باتیں کافی ساری ہوئیں ان سے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا علی بھائی جب بھی آپ، انہوں نے اپنی ویڈیو میں بھی یہ بات کہی کہ شمس الدین نے ایسا مجھے کہا
یعنی جب بھی ہم قادیانی سے گفتگو کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے علی بھائی کا کلپ پھینک دیتے ہیں. اچھا میرے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں بنتا کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ میں فرقے کو فالو نہیں کرتا. ماشاءاللہ. اچھا اب جو کرتے ہیں ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے تھوڑا بہت. تو بہرحال میں نے کہا علی بھائی آپ سب کے خلاف کام کرتے ہیں, اب قادیانیت کے خلاف کلپ کیوں نہیں دیتے؟ اصل میرا مقصد بھی علی بھائی سے ہی ملنے کا تھا کہ اگر آپ قادیانی کے خلاف کلپ ریکارڈ کرائیں گے تو جو ہی وہ آپ کا ہمیں دیں گے ہم واپس اسی کے بعد پھر میرے کلپس آئے ہیں. جی میں نے کہا پھر کریں گے. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو رہی. پھر نماز ہم نے اکٹھی پڑھی, پھر میں نکل گیا کیونکہ وہاں میرا رات کو پروگرام تھا تو میں پھر اسلام آباد چلا گیا. مگر وہ کہیں بس ایسی علی بھائی میرا دل یہ تھا کہ علی بھائی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس کام کے لیے مجھے اجاگر کر رہے تھے, مگر وہ کہیں ذہن میں علی بھائی کے اکثر اور باتیں رہتی ہیں تو وہ بات نکل گئی. مگر میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں, بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کیے جو علی بھائی کے بھی چاہنے والے ہیں اور میرے بھی چاہنے والے ہیں. ان میں انگلینڈ میں ایک اسپیشل داور صاحب ہیں, آپ کے چاہنے والے ہیں, داور بھائی تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ علی بھائی سے جب جا کے بات کریں گے نا تو بس انہیں یہ کہیے گا کہ اس کلپ کی وجہ سے نا ختم نبوت کے کام پہ بڑا فرق پڑے گا. اچھا مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو آپ علی بھائی کے ساتھ آپ کا واقعہ ہوا ہے نا, آپ اپنے گھر میں بیٹھا قرآن ہاتھ میں پکڑ کے تو یہ کلپ چڑھا دیں کہ جی ایسی بات نہیں ہے. مگر میرا دل نہیں مانتا تھا. مجھے قادیانی نے بڑا زور لگایا, آئے روز گروپوں میں سوشل میڈیا پہ, شمس الدین تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا صبر کرو انشاءاللہ جواب دوں گا. لیکن اس میں آپ کو جواب دیتے ہوئے پھر علماء کے نام بھی بتانے پڑ جاتے. اچھا میں نے کہا انشاءاللہ جواب دوں گا. پھر میں نے یہ کسی کو خبر نہیں ہونے دی. پھر میں نے علی بھائی سے بات کی, میں نے کہا جی آپ نے کہا ہے آپ خود جواب دیں گے وہ سب سے بہتر ہے. میں گھر بیٹھ کے یہ بات کہتا, کوئی اختلافی بات, ان کا بھی یہ وہی کام ہے, ہمارا بھی وہی ہے. پر اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. مجھے انگلینڈ کے ایک صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے پہلے بھی 5 رجوع ریکارڈ کرائے, داور صاحب نے کہا تھا. مجھے ایران سے ایک عالم دین ہے پیر اسکانی بھائی, انہوں نے مجھے رات فون کیا, انہوں نے کہا بھی میں نے یہ مسئلہ سنا کیا ہے, تو میں نے بتایا. کہنے لگے نہیں آپ نے بالکل نہیں کام کرنا, صرف جا کے علی بھائی سے ملیں اور انہیں کہیں. مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ انہیں کہیں کہ وہ اس بات کا جواب دیں. الحمدللہ میں آ گیا, اور میرے آنے سے پہلے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ علی بھائی نے ساری ترتیب بنا کے رکھی ہوئی تھی کیا بات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے, اللہ ہمیں اس دین کے کام میں قبول فرمائے. اور اسپیشلی میں علی بھائی کے والد صاحب کے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میل کی کہ تم نے یہ کیا کام کیا ہے. ماشاءاللہ اس سے یہ پتہ چلا کہ والد صاحب بھی صاحب علم ہے جنہوں نے فوری طور کے اس بات کو آبزرو کر لیا, اور بیٹے بھی ماشاءاللہ. تو میرے والد صاحب تو میرے کرٹک بھی ہیں, تو ان کی کرٹیسزم کی وجہ سے ہماری اصلاح ہوتی رہتی ہے. بہت اچھی. تو اصلاح کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اصل میں یہ جو میں نے کہا نا اسلام کے بارے میں, چونکہ 40 سال تو میں تقریباً 35-40 سال قادیانیت میں رہا, اور چناب نگر ابوا ان کا جو مرکز ہے وہاں رہا. میرے والدین میرے عزیز و کرب ابھی بھی وہیں پہ ہے. میرے 2 بھانجے الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں. تو مسلسل گھر والوں کا بائیکاٹ ہے. ویسے اوورآل اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں کچھ نہیں ہوں, مگر 410 کے قریب قادیانی دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں. اور دن رات یہی کام ہے, جیسے علی بھائی کا کام ہے میرا بھی یہی کام ہے. میں راتوں کو جاگ کے بھی مناظرے کرتا ہوں قادیانیوں سے. تو بہرحال یہ غلط فہمی تھی, علی بھائی نے بڑے کھلے دل سے اس کو تسلیم کر کے اس کی وضاحت کر دی ہے. اب جتنے جو لوگ مخالفین ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہیں, اندرونی ہے یا بیرونی ہے, اللہ نے ان کا منہ بند کر دیا ہے, اور بڑے احسن طریقے سے ان کا منہ بند ہوا ہے. اور اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت بھی دے. آمین آمین. ان سب کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ آگے بھی علی بھائی, مجھے امید ہے, میں ریکویسٹ آپ تمام احباب کے سامنے کرتا ہوں کہ وہ اس فتنہ قادیانیت کے بارے میں زور و شور سے کام کریں, کیونکہ بہت سے مسلمان قادیانی نواز بنے ہوئے ہیں. میں بہت جگہ گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے قادیانی نواز زیادہ خطرناک ہیں. تو انشاءاللہ جہاں تک علی بھائی کو میری ضرورت ہوئی, جب یہ آواز دیں گے میں انشاءاللہ آ جاؤں گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ مل کے ہم اس قادیانیت کے بارے میں کام کریں گے. آپ کی ایکسپرٹی سے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ بھی اٹھائیں گے, اور آپ اللہ تعالیٰ جزائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جی شمس الدین بھائی نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے ایک ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کے حضور ہم دعا بھی کرتے ہیں, اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد
الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر امانتاً امت کے سپرد کیا میدان عرفات میں یا غدیر خم پہ، اے اللہ اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو جو فتنے اٹھے جن میں ٹاپ آف دا لسٹ فتنوں میں سے فتنہ قادیانیت بھی ہے، اس کے حوالے سے جو لوگ گمراہ ہوئے ان تک ہدایت کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طریقے سے باقی مکاتب فکر میں بھی جو جو گمراہیاں ہیں اے اللہ ان کے فالورز تک صحیح بات پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے ان سے پناہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ جزاکم اللہ خیرا۔